یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو، یحق الحق، اور اپنے کلاموں سے بھی کلمات ہی، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، قطع یقطع، اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی، اس لیے غزوہ بدر کروایا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ شروع صورت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ سورہ انفال کے بیشتر مضامین کفار مشرکین پر عذاب و انتقام اور مسلمانوں پر احسان و انعام کے متعلق ہیں۔ اس کے ضمن میں دونوں فریق کے لیے عبرت نصیحت کے احکام بیان ہوئے، اور ان معاملات میں سب سے پہلا اور سب سے اہم واقعہ غزوہ بدر کا تھا، جس میں بڑے ساز و سامان اور تعداد و قوت کے باوجود مشرکین کو جانی مالی نقصانات کے ساتھ شکست، اور مسلمانوں کو باوجود ہر طرح کی قلت اور بے سامانی کے عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اس صورت میں واقعہ بدر کا تفصیلی بیان ہے۔ پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ بعض مسلمانوں کو بدر کے موقع پر جہاد کے لیے اقدام ناپسند تھا، وہ کیسے ہوا وہ بتائیں گے، لیکن جنگ نہیں کرنی چاہیے یہ بعض مسلمانوں کا خیال تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرمان کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا تو ناپسند کرنے والے بھی ساتھ ہو گئے۔ اب ساتھ میں چلے اطاعت میں اس بات کے بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے جو الفاظ اختیار فرمائے وہ کئی طرح سے قابل غور ہے۔ پہلے یہ کہ آیت شروع یہاں سے کی، کما اخرجک ربک، جیسا کہ آپ کو نکالا آپ کے گھر سے آپ کے رب نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آیت کے اس جملے میں تینوں معنی کا احتمال، اس کے بعد اس پر نظر ڈالیے کہ قرآن کریم نے اس جہاد کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکلنا ذکر نہیں کیا کہ آپ نکلے، بلکہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے آپ کو نکالا۔ اس میں اشارہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عبدیت و اطاعت کی طرف کہ آپ کا فعل، آپ جو بھی کرتے ہیں در حقیقت اللہ کا فعل ہوتا ہے جو آپ کے اعضاء جوارح سے صادر ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ جب اطاعت اور عبدیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جس کو پکڑتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بڑے محبوب تھے، یہ بات اس سے ثابت ہوئی۔ جہاد کے لیے آپ کو نکالنا شان ربوبیت سے اور تربیت کے تقاضے سے تھا، یہ بتلانے کے لیے اللہ نے نکالا، یہ بتایا، کیونکہ اس کے ذریعے مظلوم و مقہور مسلمانوں کے لیے فتح یاب اور مغرور اور ظالم کفار کے لیے پہلے عذاب کا مظاہرہ کرنا تھا، اس لیے اللہ نکالا، آپ نہیں نکلے۔ من بیتی کا، آپ کے گھر سے یا تو جس گھر میں رہتے تھے وہ مراد ہے، یا مدینہ منورہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے بعد آپ کے لیے ہمیشہ کا گھر بنا دیا، وہ گھر مراد ہے۔ دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ آگے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جب ہم غزوہ بدر کے لیے آپ کو لے چلے تو ایک جماعت مسلمانوں کی اس جہاد کو بوجھ سمجھتی تھی، ناپسند کرتی تھی۔ صحابہ کو یہ گرانی کس طرح کیوں پیش آئی، اس کے سمجھنے کے لیے آئندہ آنے والی دوسری آیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کے ابتدائی حالات اور اسباب کا پہلے معلوم ہو جانا ضروری ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کیوں ناپسند کر رہی تھی غزوہ بدر کے لیے نکلنا۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ایک خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے مال تجارت لے کر مکہ معظمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کی 2 منڈیاں تھیں جہاں سے یہ لوگ مال لاتے تھے اور لے جا کر بیچتے بھی تھے، زیادہ لانا ہوتا تھا مکہ والوں کے لیے، وہاں خود پیدا نہ کل ہوتا تھا نہ آج ہوتا ہے۔
ایک تو ملک شام اور دوسری طرف یمن، رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں، 2 سفر کرتے تھے، سال بھر اس پہ چلتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ قافلہ گیا ہوا تھا ملک شام، جس کے امیر تجارت اور امیر قافلہ ابو سفیان تھے۔ حضور کو معلوم پڑا کہ مکہ والوں کا قافلہ تجارت کے لیے گیا ہے۔ ابن عقبہ کے بیان کے مطابق مکہ کا کوئی قریشی مرد یا عورت باقی نہ تھا جس کا اس میں حصہ نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس صرف 1 مثقال یعنی 4.5 ماشا سونا بھی تھا تو اس نے اس میں اپنا حصہ ڈال دیا تھا۔ اس قافلے کے پورے سرمایے کے متعلق ابن عقبہ کی روایت ہے 50,000 دینار تھے۔ دینار سونے کا سکہ ہے جو 4.5 ماشا کا ہوتا ہے۔ سونے کے موجودہ بھاؤ کے حساب سے، یہ آج سے 60 70 80 سال پہلے کی بات لکھ رہے ہیں، آج کا حساب تو اور ہی ہوگا۔ موجودہ بھاؤ کے حساب سے اس کی قیمت 52 روپیہ اور پورے سرمایے کی قیمت 26 لاکھ روپیہ بنتی اس زمانے، 70 80 سال پہلے کہ 26 جو آج کے 26 کروڑ سے بھی زیادہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 70 سال پہلے تو آج کیا اب جو ہو جائے گا۔ ہر ایک نے حصہ لگایا تھا۔ ابو سفیان تم جا رہے ہو تو میرا بھی اتنا لگا دو، میرا بھی اتنا لگا دو۔ کوئی لاکھوں میں لگا رہا تھا، کوئی ہزاروں میں، کوئی سینکڑوں میں، سب نے لگایا تھا، بچوں نے بھی اور اسی طرح عورتوں نے بھی۔ اس تجارتی قافلے کی حفاظت کاروبار کے لیے قریش کے 70 جوان اور سردار تھے، جس سے معلوم ہوا یہ تجارتی قافلہ در حقیقت قریش مکہ کی ایک تجارتی کمپنی تھی۔ کیا تھی؟ تو کوئی معمولی قافلہ نہیں تھا یہ۔ اس کی خبر ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس قافلے میں قریش کے 40 سوار قریش کے سرداروں میں سے تھے، جن میں عمرو ابن عاص، مخرمہ ابن نوفل خاص طور سے قابل ذکر۔ یہ بھی معلوم ہے کہ قریش کی سب سے بڑی طاقت ان کی یہی تجارت اور تجارتی سرمایہ تھا، جس کے بل پر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی تنگ کر کے رکھی تھی۔ مال ہے تو تال ہے نا، تو مال ہی کا نشہ تھا ان کو، یہاں تک کہ حضور مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، ساتھی مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر شام سے اس قافلے کی واپسی کی اطلاع ملی تو آپ کی رائے ہوئی کہ اس وقت اس قافلے کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت توڑ دینے کا موقع ہے۔ صحابہ کرام، کیونکہ مدینہ ہی سے گزرنا پڑتا تھا شام سے آتے ہوئے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو زمانہ رمضان کا تھا، یہ بھی سوچنے کی چیز ہے۔ پہلے سے کسی جنگ کی تیاری نہ تھی۔ بعض حضرات نے تو چستی اور ہمت کا اظہار کیا، مگر بعض نے کچھ پس و پیش کی، آگے پیچھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب پر اس جہاد کی شرکت کو لازم نہ قرار دیا، بلکہ یہ حکم دیا جن لوگوں کے پاس سواریاں موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس وقت بہت سے آدمی جہاد میں جانے سے رک گئے، اور جو لوگ جانا چاہتے تھے ان کی سواریاں دیہات میں تھیں، انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم اپنی سواریاں لے آئیں تو ساتھ چلیں، مگر وقت اتنے انتظار کا نہ تھا، اس لیے حکم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی سواریاں پاس موجود ہیں اور جہاد میں جانا چاہیں صرف وہی لوگ چلے، باہر سے سواریاں منگانے کا وقت نہیں۔ اس لیے ساتھ جانے کا ارادہ رکھنے والوں میں سے بھی تھوڑے ہی آدمی تیار ہو سکے، اور جن حضرات نے اس جہاد میں ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اس کا سبب بھی یہ تھا کہ آپ نے سب کے ذمے اس جہاد کی شرکت واجب نہیں قرار دی تھی، اور ان لوگوں کو یہ بھی اطمینان تھا کہ یہ تجارتی قافلہ ہے، کوئی جنگی لشکر نہیں، جانا لڑنے کو نہیں ہے، تجارتی قافلہ ہے، اس کی روک تھام کے لیے جانا ہے، جس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کو زیادہ لشکر اور مجاہدین کی ضرورت پڑے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد اس جہاد میں شریک نہ ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بئر سقیہ ایک کنواں تھا، اس پر پہنچ کر قیس ابن صعصعہ کو حکم دیا کہ لشکر کو شمار کریں، تو انہوں نے جب شمار کیا کہ کتنے لوگ آئے ہیں تو انہوں نے کہا 313 حضرات ہیں۔ یہ تھے بدری تعداد تھی 313۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوئے اور فرمایا یہ تعداد اصحاب طالوت کی ہے۔ دوسرے پارے کے اخیر میں ہم پڑھ کر آ گئے ہیں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں جب عمالقہ کے مقابلے میں جو لمبے چوڑے تھے، یہ کہا گیا کہ داؤد تمہارے امیر ہوں گے اور چلو تم، سمجھ میں آیا؟
تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہ بہت ڈیل ڈول والے ہیں، اور تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم لڑائی کر کے آؤ، بعد میں ہم آئیں گے۔ انا ہاہنا قاعدون، چھٹے پارے میں، ہم یہاں بیٹھیں گے، تو تیرا رب ہی بھیڑ جا، ہماری یہ طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے الٹا جواب دیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو طالوت کے ساتھیوں کی تعداد تھی وہ بھی 313 تھی، اس لیے فعل نیک فتح اور کامیابی کی ہے۔ نیک فعل کیا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، وہ بھی کامیاب ہو گئے تھے، ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ صحابہ کرام کے ساتھ کل 70 اونٹ تھے، 313 یاد رکھنا، اور اونٹ کتنے؟ 70 تھے۔ ہر 3 آدمی کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 حضرات ایک اونٹ کے شریک تھے۔ ایک اونٹ ہے، حضور ایک اور 2 ساتھ میں، کیونکہ سب لوگ ایک اونٹ پر 3 باری باری، تو اللہ کے رسول بھی ایک اونٹ پر تیسرے باری باری بیٹھیں گے۔ ابو لبابہ اور حضرت علی جب آپ کی باری پیدل چلنے کی آتی، یہ دونوں ساتھی تھے، ابو لبابہ اور حضرت علی، تو یہ حضرات عرض کرتے آپ سوار رہیں، ہم آپ کے بدلے پیدل چلیں گے۔ رحمت للعالمین کی طرف سے یہ جواب ملتا کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ قوی ہو اور نہ میں آخرت کے ثواب سے بے نیاز ہوں۔ دیکھو نپاتلا نبی کا جواب ہے، میں ہی بیٹھوں گا، میں ہی پیدل چلوں گا، نہ تو تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو کہ میں نہیں چل سکتا اور تم چل سکتے ہو، اور نہ میں آخرت کے ثواب سے بے نیاز ہوں، مجھے آخرت کا ثواب چاہیے، پیدل میں زیادہ ثواب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اپنی باری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل ہی چلتے تھے۔ اسی سنت کو زندہ کیا تھا فاتح بیت المقدس عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے کہا کون؟ کہ ہم مسلمان پادریوں نے دیکھا، اچھا تمہارے موجودہ امیر کا نام کیا؟ کہ فلانا فلانا، وہ کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں؟ ایسے ایسے۔ جاؤ ان کو لاؤ، ہماری کتاب میں لکھا ہے ہم کچھ بھی کر لیں تو ہم ہار جائیں گے، ہم چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ لمبا سفر ہے کہ بیت المقدس فتح کرنے چلے، 16 پیوند اس وقت ان کے لباس پر تھے، 16 پیوند، اور فاتح بن کے جا رہے ہیں، اور وہاں ایک سے ایک لباس، اور ان کے اصلی گھوڑے عربی گھوڑے، اور یہاں پر خچر اور ٹٹو۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک ٹٹو 2 کے بیچ میں تھا، عمر اور خادم عمر۔ تو جب لاسٹ بالکل گیٹ کے سامنے کا منظر آ گیا تو باری تھی نیچے چلنے کی عمر رضی اللہ عنہ کی اور اوپر بیٹھنے کی خادم کی۔ وہاں ریکویسٹ کیا سب لوگوں نے، فرمایا نہیں جو طے ہے وہی ہوگا، میں چلوں گا۔ اب وہ اوپر کھڑے بیت المقدس کی گیٹ کے اوپر، وہ دیکھ رہے ہیں آنے والا کس شان سے آ رہا ہے، کہنے لگے یہی شان ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ حضور کی سنت تھی جس کو انہوں نے زندہ کیا اور چابیاں حوالے ہو گئی۔ دوسری طرف کسی شخص نے ملک شام کے مشہور مقام عین زرقا، ابو ذر کا منظر، یہ تھا حضور کا منظر کہ چلنے کے لیے ساتھیوں کو تیار کر رہے تھے۔ ادھر عین زرقا ملک شام کے راستے میں ایک جگہ ہے، رئیس قافلہ ابو سفیان کو اس کی خبر پہنچا دی، اس کی خبر کہ دیکھو محمد اور ان کے ساتھی ان کے قافلے کے انتظار میں ہیں، ان کا تعاقب چل رہا ہے۔ ابو سفیان نے احتیاطی تدبیر اختیار کی، جب یہ قافلہ حدود حجاز عرب میں داخل ہوا مدینہ آنے سے پہلے، تو ایک ہوشیار اور مستعد آدمی زمزم ابن عمر کو، یہ ضاد سے ہے اور وہ زمزم زا سے ہے پانی، تو یہ زمزم ابن عمر کو 20 مسقال سونا یعنی تقریباً 2000 روپے اجرت دے کر ایک کام دیا۔ کیا؟ وہ تیز رفتار سانڈنی پر سوار ہو کر جلد سے جلد مکہ مکرمہ میں یہ خبر پہنچا دے کہ ان کے قافلے کو صحابہ کرام سے خطرہ لائق ہے، مسلمانوں سے۔ زمزم ابن عمر نے اس زمانے کی خاص رسم کے مطابق پیغام بہت ہی زیادہ VIP طریقے پر پہنچایا، اور وہ کیا تھا؟ خطرے کا اعلان کرنے کے لیے اپنی اونٹنی کے ناک کان کاٹ دیے، جس اونٹنی پر وہ جا رہا تھا ناک کان کاٹ دیے، اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ لیے، جبہ ہو جو بھی ہو، اور کجاوا جس پر وہ بیٹھا تھا اس کو الٹا کر کے اونٹنی کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ ارے سیٹ تو سیدھی ہوتی ہے نا، اب میں کرسی الٹی کر کے اس پہ بیٹھوں تو لوگ بولیں گے یہ کیا ہو گیا، نہیں دیکھنے والا بھی دیکھے گا، ہے نا۔ یہ علامات اس زمانے میں خطرے کی گھنٹی سمجھی جاتی تھی۔ جب وہ اس شان سے مکہ میں داخل ہوا تو پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی اور تمام قریش مدافعات کے لیے تیار ہو گئے۔
جو لوگ اس جنگ کے لیے نکل سکتے تھے خود بھی نکلے، جو کسی وجہ سے معذور تھے انہوں نے کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر جنگ کے لیے بھیجا، اور صرف 3 روز میں یہ لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو گیا۔ ان میں جو لوگ اس جنگ میں شرکت سے ہچکچاتے تھے اس کو یہ لوگ مشتبہ نظروں سے دیکھتے تھے، یہ ادھر کا دکھتا ہے مسلمانوں کی طرف کا، مسلمانوں کا ہم خیال سمجھتے تھے، اس لیے ایسے لوگوں کو خصوصیت سے جنگ کے واسطے نکلنے پر مجبور کیا، اور جو لوگ علانیہ طور پر مسلمان تھے، ابھی وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے عذر کی وجہ سے، بلکہ مکہ میں بس رہے تھے، ان کو اور بنو ہاشم کے خاندان میں جس پر یہ گمان تھا کہ یہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا ہے، ان کو بھی اس جنگ کے لیے نکلنے پر مجبور کیا۔ انہی مجبور لوگوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور ابو طالب کے 2 بیٹے طالب اور عقیل یہ لوگ بھی تھے۔ اس طرح اس لشکر میں 1000 جوان، 200 گھوڑے، 600 زرہیں اور ترانے گانے والی لونڈیاں اور ان کے طبلے وغیرہ لے کر بدر کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ہر منزل پر 10 اونٹ ان لوگوں کے کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 1000۔ وہاں کتنے؟ 313۔ وہاں پر 70 گھوڑے، 70 اونٹ یا گھوڑے کیا بتایا تھا؟ اونٹ۔ اور یہاں 200 گھوڑے، 600 زرہیں، اور اونٹ بھی تھے کھانے کے لیے 10 اونٹ ہر منزل پر۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک تجارتی قافلے کے انداز سے مقابلے کی تیاری کر کے 12 رمضان کو، کتنے رمضان؟ 12 رمضان کو سنیچر کے دن مدینہ طیبہ سے نکلے، اور کئی منزلیں طے کرنے کے بعد بدر کے قریب پہنچ کر آپ نے 2 شخصوں کو آگے بھیجا، وہ ابو سفیان کے قافلے کی خبر لائیں۔ خبر دینے والوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ابو سفیان کا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کی خبر پا کر ساحل دریا، ایک رستہ تھا مدینہ پر سے اور ایک ہے ساحل سے، کنارے کنارے، جدہ بھی وہاں سے ساحل ہے، 70 کلومیٹر ہے مکہ سے، تو یہ ساحل کے کنارے کنارے گزر گیا، اور اس کی حفاظت اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ مکرمہ سے 1000 جوانوں کا لشکر جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس خبر نے حالات کا نقشہ بدل دیا، پلٹ دیا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق صحابہ سے مشورہ فرمایا، اس آنے والے لشکر سے جنگ کرنا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہے ہیں آپ۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور بعض دوسرے حضرات نے عرض کیا، ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم اس قصد سے آئے، ہم تو تجارتی قافلے کو روکنے آئے تھے، لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس پر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور تعمیل حکم کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، پھر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، ہم تیار ہیں۔ اسی طرح تعمیل حکم اور جہاد کے لیے تیار ہونے کا اظہار کیا۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہے آپ اس کو جاری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب موسیٰ جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ جواب نہیں دیں گے، بلکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں ملک حبشہ، ایتھوپیا، ملک حبشہ کے مقام برق الغماد، برق غماد مقام بہت دور ہوگا، تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے چلیں گے۔ یہ مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن یہ تھے مہاجر، مکہ سے آئے ہوئے لوگ، ابو بکر مکہ سے آئے ہوئے، عمر مکہ سے آئے ہوئے، اور انصار جو مدینہ کے تھے ابھی چپ تھے وہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کو دعائیں دی، مگر ابھی تک حضرات انصار کی طرف سے موافقت میں کوئی آواز نہ اٹھی تھی، اور یہ احتمال تھا، اندیشہ، ڈر کہ حضرات انصار نے جو معاہدہ نصرت و امداد کا حضور کے ساتھ کیا تھا، کہاں پر؟ وہاں حج میں، کہ آئیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جو کیا تھا وہ اندرون مدینہ کا تھا، وہ معاہدہ اندرون مدینہ میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ تو باہر آ گئے، مدینہ سے باہر امداد کرنے کے وہ پابند نہیں، اس لیے آپ نے پھر مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو کہ اس جہاد پر اقدام کریں یا نہیں۔ اس خطاب کا روئے سخن انصار کی طرف تھا، تم بولو اب، انصار کو ڈائریکٹ پوچھا۔ حضرت سعد ابن معاذ انصاری تھے اور بڑی حیثیت کے امیر تھے، سعد ابن معاذ انصاری، وہ سمجھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں سعد،
ابن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور اس کی شہادت دی کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں سب حق ہے، اور ہم نے آپ سے عہد و پیمان کیے ہیں ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، اس لیے آپ جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہو اس کو جاری فرمائیے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ دریا میں گھس جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی آپ سے پیچھے نہ رہے گا، ہمیں اس میں کوئی گرانی نہیں کہ آپ کل ہی ہمیں دشمن سے بھڑا دیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے کام سے ایسے حالات کا مشاہدہ کرائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ہمیں اللہ کے نام پر جہاں چاہیں لے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور قافلے کو حکم دیا کہ اللہ کے نام پر چلو، اور یہ خوشخبری سنائی کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر ہمارا غلبہ ہوگا۔ دو جماعت تھی وہ بتائیں گے۔ دونوں جماعتوں سے مراد ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو شام سے تجارت کا سامان لا رہا تھا، اور دوسرا مکہ سے مدد کو لڑنے کو آنے والا۔ ایک کو عیر کہا ہے قرآن میں، دوسرے کو نفیر کہا ہے۔ دوسرا مکہ سے آنے والا۔ پھر فرمایا خدا کی قسم میں گویا اپنی آنکھوں سے مشرکین کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں، یہاں یہ پڑا ہے، وہاں وہ پڑا ہے، وہاں وہ پڑا ہے، قتل ہو کر۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ تو دو جماعتیں ہیں، دونوں میں سے ایک دوں گا، اللہ نے وعدہ کر دیا۔ یہ کیوں نہیں بتایا یہی دوں گا، تجارت والا دوں گا یا مکہ والا دوں گا، یہ نہیں کہا۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ واقعی کی تفصیل سننے کے بعد ان آیات مذکور الصدر کو دیکھیے۔ پہلی آیت میں جو ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مسلمانوں کی ایک جماعت اس جہاد کو بھاری سمجھ رہی تھی، اس سے اشارہ اس حال کی طرف ہے جو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کے وقت بعد صحابہ کی طرف سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے جہاد سے پست ہمتی کا اظہار کیا کہ لڑنے کے ابو ایوب انصاری اور دوسرے کہ ہمارے میں جہاد کی لڑائی کی طاقت نہیں ہے۔ اور اسی واقعے کا بیان دوسری آیت میں ہے یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، یعنی یہ لوگ آپ سے حق کے معاملے میں ایسی باچا باچی، ایسا مجادلہ اختلاف کرتے ہیں گویا ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو جس کو وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو۔ صحابہ کرام نے اگرچہ کوئی عدول حکمی نہ کی تھی، کوئی نافرمانی نہیں کی، حضور نے بھی کمپلسری نکلنا نہیں کہا تھا، رائے لی تھی، حکم عدولی نہیں کی، بلکہ مشورے کے جواب میں اپنے ضعف اور پست ہمتی کا اظہار کیا۔ مگر رسول کے ساتھیوں سے ایسی رائے کا اظہار بھی ان کے مقام بلند کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند تھا، اس لیے ناراضی کے الفاظ سے اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آیات مذکورہ میں غزوہ بدر کا واقعہ، اس میں جو حق تعالیٰ کی طرف سے نصرت امداد کے مخصوص انعامات مسلمانوں پر مبذول ہوئے ان کا بیان ہے۔ پہلی دوسری آیت میں ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی کہ قریشیوں کا ایک عظیم لشکر اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکل چکا ہے، تو اب مسلمانوں کے سامنے دو جماعتیں تھیں۔ ایک تجارتی قافلہ جس کو روایات میں عیر سے تعبیر کیا، تجارتی قافلہ عین یہ رے عیر، اور دوسری یہ مسلح فوج ہتھیار لے کر جو مکہ سے مدد کو آئی تھی اپنے قافلے کے، جس کو نفیر کہا گیا، نون فے یہ رے۔ اس آیت میں یہ بتلا دیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور بواسطہ آپ کے سب مسلمانوں سے وعدہ فرمایا دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر تم کو قبضہ دوں گا، اس کے متعلق تم جو چاہو گے کر سکو گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ تجارتی قافلے پر قبضہ آسان اور بے خطر تھا، کیونکہ وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں تھے، وہ تجارتی قافلہ تھا، نہتے تھے، اور مسلح فوج پر مشکل تھا جو مکہ سے آ رہے تھے 1000 اس سے زیادہ، اور خطرات سے پر۔ اس لیے اس مبہم وعدے کو سن کر بہت سے صحابہ کرام کی تمنا اور خواہش یہ ہوئی کہ وہ جماعت جس پر اللہ قبضہ دلانا چاہتے ہیں وہ غیر مسلح تجارتی قافلہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، یہ دل میں تمنا آئی۔ جیسے یہ تمنا آئی تو اللہ نے آیت میں بیان فرمایا، لیکن رسول کریم اور بہت سے اکابر صحابہ کا اشارات ربانی، یعنی اللہ نے اشارہ کیا تھا، یہ ارادہ ہوا کہ مسلح فوج پر قبضہ ہو تو بہتر ہوگا، رسول اور دوسرے صحابہ،
اور بعض صحابہ ایسے تو چاہتے تھے کہ وہ اپنا نرم نرم حلوہ مل جائے اپنے کو، تجارتی قافلہ بغیر لڑے جھگڑے، جس کو اللہ نے یہاں کیا کہا، وتودون، اور تم یہ چاہ رہے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے، لڑائی جھگڑا نہ ہو وہ تم کو ملے۔ اس آیت میں غیر مسلح جماعت پر قبضہ چاہنے والے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا، نرمی پسند لوگوں کو متنبہ کیا۔ تمہیں تو اپنی سہولت پسندی اور خطرات سے یکسوئی کے پیش نظر یہی پسند تھا کہ غیر مسلح تجارتی قافلہ پر تمہارا قبضہ ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کیا کہ اسلام کا اصل مقصد حاصل ہو، اور وہ اصلی مقصد کیا ہے، یعنی حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ اور ظاہر ہے یہ کام اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ مسلح یعنی ہتھیار بند فوج سے مقابلہ ہو اور اس پر مسلمانوں کا قبضہ اور غلبہ ہو جائے، تبھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی سچ ثابت ہوگا اور جھوٹ والوں کا جھوٹ ثابت ہوگا۔ اس لیے بھڑانا ضروری تھا۔ خلاصہ اس کا مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ تم نے جو صورت پسند کی وہ نہایت پست ہمتی، آرام طلبی، وقتی اور ہنگامی فائدے کی چیز تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا وہ عالی ہمتی اور بلند مقاصد اور مکمل اور دائمی فوائد پر مشتمل تھا۔ سمجھ میں آیا؟ پھر دوسری آیت میں اس کو مزید واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہ تھی، اگر وہ چاہتا تو تجارتی قافلے پر مسلمانوں کا غلبہ قبضہ ہو جاتا، مگر اس نے رسول کریم و صحابہ کی شان کی شایان شان اس کو سمجھا کہ مسلح فوج سے مقابلہ ہو کر اس پر قبضہ ہو تاکہ حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر اور ہر کام کے آغاز انجام سے باخبر ہیں، اس کی طرف سے اس مبہم وعدہ، چھپا ہوا وعدہ میں کیا مصلحت تھی کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر مسلمانوں کا غلبہ قبضہ ہوگا؟ وہ ان میں سے کسی ایک کو متعین کر کے بھی تو اللہ بتلا سکتے تھے کہ فلانی جماعت پر تم کو قبضہ دے دوں گا، چاہے وہ فوج والی ہتھیار بند مکہ سے آنے والی جس پر قبضہ ہوا وہی بتا دیتے کہ اس پر قبضہ دوں گا، نہیں، یوں کہا دو میں سے ایک پر دوں گا۔ یہ کیوں؟ اس ابہام کی وجہ، چھپانا، ابہام یعنی چھپانا، اس ابہام کی وجہ واللہ عالم یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں صحابہ کرام کا امتحان کرنا تھا کہ آسان کام کو پسند کرتے ہیں یا مشکل کو، اور ان کی اخلاقی تربیت بھی تھی کہ جس کے ذریعے ان کو عالی ہمتی، اعلیٰ مقاصد کی جد و جہد اور خطرات سے نہ گھبرانا سکھایا گیا۔ بھائی جو ملے، چاہے مشکل سے ملے، دو میں سے ایک کا وعدہ دے کر اطمینان بھی دلایا اور اس کو چھپا کر رکھ کر ان کا امتحان بھی لیا۔ تیسری چوتھی آیت میں اس واقعے کا بیان ہے جو ہتھیار بند فوج سے مقابلہ ٹھن جانے کے بعد پیش آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے ساتھی صرف 313 اور وہ بھی اکثر بغیر ہتھیار کے، اور مقابلے پر تقریباً 1000 جوانوں کا مسلح ہتھیار بند لشکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نصرت امداد کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ دعا مانگتے تھے، صحابہ آمین کہتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، حضور کی دعا کے کلمات کیا تھے وہ بھی سنو، اللہ جزائے خیر دے علماء کو سب پہنچایا۔ یا اللہ، مجھ سے جو وعدہ آپ نے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما دے۔ یا اللہ، اگر یہ تھوڑی سی جماعت مسلمانوں کی فنا ہو گئی تو پھر زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا، کیونکہ ساری زمین کفر و شرک سے بھری ہوئی ہے، یہی چند مسلمان ہیں جو صحیح عبادت بجا لاتے ہیں۔ کوئی تیری عبادت، تجھ اکیلے اللہ کو پوجنے والا پھر کوئی نہیں بچے گا، مدد فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسی دعا میں الحاح و زاری کے ساتھ لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ کے شانوں سے چادر سرک گئی۔ یہ اوپر کا قمیض ہوتا تھا چادر، اور نیچے ایک چادر، وہ ازار، تو وہ سرک کے نیچے گر گئی جیسے عمرہ اور حج والوں کا ہوتا ہے۔ تو آگے بڑھے حضرت ابوبکر صدیق، چادر اڑائی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ زیادہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم التجا کر رہے تھے اپنے رب سے، یہی واقعہ مراد ہے، جس کے معنی یہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب تم اپنے رب سے استغاثہ، مدد مانگ رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے،
اور یہ استغاثہ اگرچہ دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا تھا، مگر تمام صحابہ آمین کہہ رہے تھے، اس لیے پوری جماعت کی طرف منسوب ہے۔ اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کا بیان اس طرح فرمایا، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کی یہ کہتے ہوئے انی ممدکم، کہ میں 1000 فرشتے ایک کے پیچھے ایک تمہارے پاس بھیجوں گا، یعنی تمہاری بات میں نے سن لی، تمہاری مدد کا وعدہ ہو گیا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بے نظیر قوت و طاقت عطا فرمائی، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے جو قوم لوط کی زمین کا تختہ الٹنے کے وقت پیش آیا۔ جبرائیل امین نے ایک پر کے ذریعے یہ تختہ پوری بستی کو اٹھایا، آسمان پر لے جا کر پلٹ دیا، پوری قوم لوط ہلاک ہو گئی۔ تو ایک فرشتے کی یہ طاقت ہے، تو سب فرشتوں کی، 1000 فرشتوں کی کیا طاقت ہوگی؟ ایسی بے مثال طاقت والے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد مقابلے میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک بھی کافی تھا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فطرت سے واقف ہے۔ میں ایک فرشتہ طاقتور بھیجوں گا، ایک فرشتہ، یہاں 1000، ہم 313، ایک فرشتہ۔ تو انسانوں کی فطرت ہے، ایک کمیت اور کیفیت کا اثر ہوتا ہے، تعداد کا بھی اثر ہوتا ہے کہ وہ تعداد سے بھی متاثر ہوتے ہیں، اس لیے مقابل فریق کی تعداد کے مطابق وہاں 1000، میں 1000 فرشتے بھیجوں گا، یہ وعدہ فرمایا تاکہ ان کے قلوب پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ پھر وہی سوال آتا ہے، جب اللہ فرشتوں کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے قوم لوط کو ہلاک کر سکتا ہے تو بدر بغیر مسلمانوں کے ذریعے بھی جتا کے دے سکتا تھا نا؟ اس کا جواب پہلے ہی آیت میں آیا، اللہ چاہتے تھے فرشتوں کو بازو رکھو، وہ صرف اطمینان قلب کے لیے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ میں فرشتہ جنگ نہیں بنانا چاہتا ہوں، میں حق والے اور باطل والوں کا مقابلہ کرا کے تمہارا سچا ہونا، ان کا جھوٹا ہونا بتلانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کی خبر تو صرف اطمینان کے لیے ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ سامنے والے، اور کیا تیر مار لیا، اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، فرشتوں نے جنگ جیتی، تم نے تھوڑی جیتی، وہ نہیں بول سکتے۔ جنگ انہی نے ہی جیتی تھی، انہوں نے ہی جیتی تھی، اطمینان تھا، خالی اطمینان کے لیے فرشتوں کا تذکرہ۔ وما جعلہ اللہ الا، اللہ نے خود کہا وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے یہ تمہارے لیے خوشخبری بنائی ہے فرشتوں کے بھیجنے کی اطلاع، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی امداد کے لیے بھیجے گئے، ان کی تعداد الگ الگ جگہ پر الگ الگ بیان کی گئی، اس کی حکمت ہے۔ جی سوال یہ بھی ہوتا ہے، جو فرشتے ہر آدمی کے ساتھ ہے، ہر مومن کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بھی انہی فرشتوں سے کام لے لیتے، تو فرشتے بھیجنے کی بات کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ان سے کام لینے کے بجائے خاص اہتمام کے ساتھ فرشتے آسمان سے اسی کام کے لیے بھیجے گئے۔ آل عمران کی دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ نشان لگائے ہوئے، خاص نشان ہوگا، جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ نازل ہونے والے، بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں کے امام سفید تھے، اور غزوہ حنین میں مدد کے لیے آنے والے فرشتوں کے امام سرخ تھے۔ آخر آیت میں اللہ نے فرمایا ومن نصر، اور مدد نہیں ہے الا من عند اللہ، مگر اللہ ہی کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی، جو مدد بھی کہیں سے ملتی ہے، چاہے وہ ظاہری صورت سے ہو یا چھپی ہوئی ہو، سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسی کے قبضے میں ہے۔ فرشتوں کی مدد بھی اسی کے تابع ہے، تابع فرمان ہے۔ اس لیے تمہاری نظر صرف کس پر ہونی چاہیے؟ فرشتوں پر نہیں، اللہ پر وحدہ لا شریک لہ رہنی چاہیے، کیونکہ وہ بڑا قدرت والا، حکمت والا ہے۔ یہ جو ابھی آیت پڑھی گئی، اس میں پہلی آیت میں چوتھے انعام کا تذکرہ ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے 2 نعمتوں کا ذکر ہے۔ ایک، سب پر نیند غالب آ کر پریشانی اور تکان دور ہو جانا، دوسرے بارش کے ذریعے ان کے لیے پانی مہیا فرمانا، میدان جنگ کو ان کے لیے ہموار اور دشمن کے لیے دلدل بنا دینا، یہ فرمایا۔ اور تفصیل کیا ہے اس واقعے کی؟ تفصیل کہ جس وقت کفر و اسلام کا پہلا معرکہ یعنی بدر ٹھن گیا، تو کفار مکہ کا لشکر پہلے پہنچ کر ایک ایسے مقام پر پڑاؤ ڈال چکا تھا جو اونچائی پر تھا،
میدان میں ایک مقام اونچا ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتا ہے، تو اونچے کی جگہ انہوں نے اپنا لی تھی، پانی اس کے قریب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس جگہ پہنچے تو وادی کے نچلے حصے میں جگہ ملی، بارش ہو تو نیچے کی طرف آ جائے، دلدل بن جائے۔ قرآن کریم نے اس میدان کا نقشہ اس سورت کی 42ویں آیت میں اس طرح کھینچا ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، نزدیک والا سرا اور دور والا سرا، وہاں پر تھے تم اور وہ۔ جس جگہ پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول قیام فرمایا، اس مقام کے واقف کار حضرت حباب ابن منذر نے اس کو جنگی اعتبار سے نامناسب سمجھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مقام آپ نے اختیار فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں، یا محض آپ کی رائے اور مصلحت کے پیش نظر آپ یہ نیچے کی طرف ٹھہرے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، اس میں تبدل ہو سکتا ہے، تغیر ہو سکتا ہے۔ تو حضرت حباب ابن منذر نے عرض کیا، پھر تو بہتر ہے کہ اس مقام سے آگے بڑھ کر مکی سرداروں کے لشکر کے قریب ایک پانی کا مقام ہے، اس پر قبضہ کیا جائے، وہاں ہمیں پانی بھی خوب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کا مشورہ قبول کر لو۔ وہاں جا کر پانی پر قبضہ کیا، ایک حوض پانی کے لیے بنا کر اس میں پانی کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس سے مطمئن ہونے کے بعد حضرت سعد ابن معاذ انصاری صحابی، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک سائبان کسی جگہ بنا دیں، ایسی چھپرا آپ کے لیے بنا دیں، اور آپ اسی میں مقیم رہیں اور آپ کی سواریاں بھی آپ کے پاس رہیں۔ اور منشا یہ تھا سواریاں پاس رکھنے کا کہ ہم دشمن کے مقابلے میں جہاد کریں گے، اگر اللہ نے ہمیں فتح نصیب کی تو بہت اچھا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری صورت پیش آ جائے کہ ہمیں ہار نصیب ہو تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر ان صحابہ کے ساتھ جا کر مل لیں جو اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ اور وہ مدینہ میں رہ گئے، کیونکہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جانثار ہیں، آپ سے محبت میں ہم سے کم نہیں، اور اگر ان کو آپ کے نکلنے کے وقت یہ خیال ہوتا کہ آپ کا اس مسلح لشکر سے مقابلہ ہوگا تو ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہتا۔ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم ایک تجارت والے لشکر کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، لڑنے نہیں جا رہے، اس کو روکنے جا رہے ہیں۔ تو آپ مدینہ میں پہنچ جائیں گے سواریوں پر، اور وہ آپ کے رفیق کار رہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم اگر مر بھی گئے تو اللہ کے رسول اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ دین زندہ کریں۔ کیسے جانثار تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جابازانہ پیشکش پر دعا دی۔ ایک مختصر سا صاحبان آپ کے لیے بنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت معاذ دروازے پر حفاظت کے لیے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ معرکہ کی پہلی رات تھی، 313 بے سر و سامان لوگوں کا مقابلہ اپنے سے 3 گنی تعداد 1000، وہ بھی ہتھیار سے لدے ہوئے اس فوج کے ساتھ تھا۔ میدان جنگ کا بھی اچھا مقام ان کے قبضے میں آ چکا تھا، نچلا حصہ بھی سخت ریتیلا جس میں چلنا دشوار مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ طبعی پریشانی اور فکر سب کو تھی۔ بعض لوگوں کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ بھی ڈالنا شروع کر دیا کہ تم لوگ اپنے آپ کو حق پر کہتے ہو اور اس وقت بھی بجائے آرام کرنے کے نماز تہجد وغیرہ میں مشغول ہو، مگر حال یہ ہے کہ دشمن ہر حیثیت سے تم پر غالب اور تم سے بڑھا ہوا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک خاص قسم کی نیند طاری کر دی، مسلمانوں کو سلا دیا، جس نے ہر مسلمان کو چاہے اس کا ارادہ سونے کا نہ ہو، اس پریشانی میں اس کو نیند دلا دی اور سلا دیا جبراً۔ حضرت علی نے فرمایا، غزوہ بدر کی اس رات میں ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہا جو سو نہ گیا ہو، صرف اللہ کے رسول تمام رات بیدار رہ کر صبح تک نماز تہجد میں مشغول رہے۔ تو نیند بھی اللہ کا انعام ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جب کہ
اپنے عریش یعنی صاحبان میں نماز تہجد میں مشغول تھے، آپ کو بھی کسی قدر اونگ آ گئی، مگر فوراً ہی ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، اونگ سے ایسا ذرا سا اونگے اور بیدار ہوئے ہنستے ہوئے، اور فرمایا اے ابو بکر، ساتھ میں تھے ابو بکر، اے ابو بکر خوشخبری سنو، یہ جبرائیل ٹیلے کے قریب کھڑے ہیں، اور یہ کہہ کر آپ صاحبان سے باہر یہ آیت پڑھتے ہوئے تشریف لائیں، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یعنی عن قریب دشمن کی جماعت ہار جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی، یہ خوشخبری سنائی وہ اتنی سی اونگ کے وقت میں۔ بعض روایت میں آپ نے باہر نکل کر مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ابو جہل یہاں قتل ہوگا، وہ فلانا وہاں قتل ہوگا، فلانا وہاں قتل ہوگا۔ پھر ٹھیک اسی طرح واقعات پیش آئے، جس کے لیے جہاں پیشین گوئی کی تھی وہیں پر وہ قتل ہو کے گرا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ جنگ کی حالت میں نیند آ جانا اللہ کی طرف سے امن و اطمینان کی نشانی ہوتی ہے، اور نماز میں نیند کا آ جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہاں جنگ میں نیند دی ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ نے جب تم پر نیند غالب کر دی اپنی طرف سے اطمینان کے واسطے۔ دوسری نعمت مسلمانوں کو اس رات میں یہ ملی کہ بارش ہو گئی جم کے۔ اب بارش ہونے سے جس نے میدان جنگ کا نقشہ بالکل پلٹ دیا، قریشی لشکر نے جس جگہ پر قبضہ کیا تھا وہاں تو بارش بہت تیز آئی اور میدان میں دلدل ہو کر چلنا مشکل ہو گیا، اونچائی پر ہونے کے باوجود۔ اور جس جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مقیم تھے یہاں ریت کی وجہ سے چلنا مشکل تھا، ریت تھی یہاں تو وہ جم گئی اور چلنا مشکل تھا پہلے، اب بارش نے اس کو جما دیا، ہلکی ہلکی بارش نے، جس نے تمام ریت کو جما کر میدان کو نہایت ہموار اور خوشگوار بنا دیا۔ آیت مذکورہ میں انہی دو نعمتوں کا ذکر ہے، نیند اور بارش، جس نے میدان کارزار کا نقشہ پلٹ کر وہ شیطانی وساوس دھو ڈالے جو بعض کمزور لوگوں کو ستا رہے تھے کہ ہم اگر حق پر ہیں تو اس کے باوجود ہم کو یہ ایسی نیچے کی جگہ ملی اور ان کو دیکھو اوپر ملی، اور دشمن باطل پر ہونے کے باوجود قوت شوکت اطمینان کی حالت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ علاج کیا۔ آیت مذکورہ میں فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم کو اللہ تعالیٰ نے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، اللہ چین دینے کے لیے، اور تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ دوسری آیت میں 5ویں انعام کا ذکر ہے، غزوہ بدر کے میدان کارزار میں مسلمانوں پر مبذول ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیجے تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، سو تم کفار کی گردنوں پر حربہ مارو، یعنی نیزہ مارو اور ان کے پور پور کو کاٹ دو، پور پور کو کاٹ دو۔ اس میں فرشتوں کو دو کام سپرد کیے گئے، ایک یہ کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھائیں، یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ فرشتے میدان میں آ کر ان کی جماعت کو بڑھائیں، ان کے ساتھ مل کر قتال میں حصہ لیں، اور اس طرح بھی کہ اپنے تصرف سے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دے اور ان میں قوت پیدا کر دے۔ دوسرا کام یہ بھی ان کے سپرد ہوا کہ فرشتے خود بھی قتال میں حصہ لیں، لڑائی میں، اور کفار پر حملہ آور ہوں۔ اس آیت سے ظاہر یہی ہے کہ فرشتوں نے دونوں کام انجام دیے، مسلمانوں کے دلوں میں تصرف کر کے ہمت و قوت بھی بڑھا دی اور قتال میں بھی حصہ لیا، لڑائی میں بھی۔ اور اس کی تائید چند روایات سے بھی ہوتی ہے، در منصور کی روایتیں ہیں کہ قتال ملائکہ کی عینی شہادتیں صحابہ کرام نے خود دی ہے کہ ہم نے دیکھا فرشتے لڑ رہے تھے، تو وہ بھی کام کیا اور یہ بھی کیا۔ تو پہلا کام کیا کیا کہ دلوں میں تصرف کیا اور ان کے دلوں کو جما دیا۔ اذ یوحی ربک، جب حکم بھیجا آپ کے رب نے، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تمہارے ساتھ ہوں تو تم دل ثابت رکھو مسلمانوں کے، تو دلوں کو جمایا۔
کر سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ ساتھ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرشتوں کو پاور دیا ہے، تصرف کا پاور دیا ہے۔ قرآن سے فرشتوں کے لیے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں۔ کیسے دلوں کو انہوں نے مسلمانوں کے جمایا جنگ میں، اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے۔ ہم جتنا پڑھیں گے، جتنا قرآن میں ثابت دیکھیں گے، اتنا مانیں گے، اس کے آگے کی تشریح نہیں۔ سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ بہت اہم نقطہ تھا یہ، چونکہ لفظ تصرف آیا تو فرشتوں نے دو طرح سے اللہ کے کہنے پر کیا کیا؟ فرمایا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں بھی اللہ نے فرشتوں کو اکیلے نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جماؤ کس کو؟ ایمان والوں کو۔ تو انہوں نے دو طرح سے جمایا، ایک تو دلوں کو جمایا، ان کے دل میں اطمینان وغیرہ ڈالا، اور دوسرے خود لڑائی میں آ کر کچھ فرشتوں نے لڑائی بھی لڑی، یہ بھی مدد دی۔ سمجھ میں آیا؟ تیسری آیت میں ارشاد ہے اس معرکہ کفر و اسلام میں جو کچھ ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ ان کفار نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کی۔ یہ جنگ بدر کیوں ہوا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے، عذاب شدید، سخت عذاب۔ اس سے معلوم ہوا غزوہ بدر میں ایک طرف تو مسلمانوں پر انعامات ہوئے، فتح و نصرت ان کو حاصل ہوئی، دوسری طرف کفار پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب نازل فرما کر ان کی بد کرداریوں کی تھوڑی سی سزا دی گئی، اور اس سے زیادہ بھاری سزا یہ بھی کہہ دیا آخرت میں ہونے والی ہے، ذالکم فذوقوہ، یہ تو ابھی تھوڑا سا چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے ہے آگ کا عذاب۔ بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہ یہ جو انعام ملا غزوہ بدر میں اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے غیروں کے سامنے مسلمانوں کو کامیابی دی، یہ کس کا بدلہ تھا؟ یہ اللہ کے لیے جو کرتے تھے مسلمان اس کا بدلہ تھا، اور اللہ کے لیے کرنا یہ کاہے کی برکت تھی؟ باہمی اتفاق اور اتحاد کی۔ یہ اتفاق اور اتحاد مسلمانوں میں کہاں سے آیا تھا؟ تو یہ اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کی برکت تھی، آدھا ادھورا نہیں، بلکہ اللہ کی رسول کی پوری مان کر چلتے تھے، اس کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، اطاعت حق کی برکت سے، اللہ کے ذکر کی برکت سے دل جڑے، اتحاد پیدا ہوا۔ اتحاد پیدا ہوا تو اللہ نے غیروں پر ان کو فتح نصیب فرمائی۔ غزوہ بدر میں ایک واقعہ پیش آیا، اس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ پہلا معرکہ تھا، پہلی لڑائی تھی کفر اور اسلام کے درمیان۔ جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا، تو صحابہ کرام کے درمیان اس قسم کی، اس کی تقسیم کی کے متعلق ایک واقعہ پیش آیا جو اخلاص اور تقوی کے اس مقام کے شایان شان نہ تھا جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری زندگی تھی۔ اس لیے سب سے پہلی ہی آیت میں اس کا فیصلہ فرما دیا گیا تاکہ اس مقدس گروہ کے دلوں میں صدق و اخلاص اور اتفاق و ایثار کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ واقعہ کیا تھا؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کسی نے اس آیت میں جو لفظ انفال ہے اس کا مطلب پوچھا۔ یہ انفال کا کیا مطلب ہے؟ سورہ انفال میں یسألونک عن الانفال، آپ سے یہ پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں۔ تو انہوں نے فرمایا یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدر ہی کے بارے میں نازل ہوئی، بدری صحابہ کے بارے میں، جس کا واقعہ یہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہمارے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا جس نے ہمارے اخلاق پر برا اثر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اموال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ تم اس کو اپنا حق سمجھتے ہو، یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے جو مال ملا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اس کو برابر تقسیم کر دیا۔ صورت یہ پیش آئی کہ ہم غزوہ بدر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور دونوں فریق میں گھمسان کی،
یا گھماسان کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی، تو اب ہمارے لشکر کے 3 حصے ہو گئے۔ ایک تو جنگ ہو چکی ہے، دشمن بھاگ چکا ہے، مال غنیمت جمع کرو۔ کچھ لوگ تو اس میں لگے، کچھ لوگ دشمن کا تعاقب کرنے کے پلٹ کے واپس نہ آ جائیں، وہ تعاقب میں گئے۔ تیسرا ایک گروہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھا کہ آپ پر کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے۔ مال غنیمت جمع کرنے والے، دشمن کا تعاقب کرنے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، اس طرح 3 گروہ ہو گئے۔ جب واپس آئے سب پلٹ کے اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کر، تو اب یہ جو مال غنیمت جنہوں نے جمع کیا تھا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے ہاتھ لگا تو ہمارا ہو گیا یہ۔ انہوں نے کہا اچھا ہم جو گئے تھے دشمن کے تعاقب میں تو ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت والے بولے کہ ہم بھی اگر چاہتے تو رسول کو چھوڑ دیتے، مال جمع کرتے، تب مال ہمارا ہو جاتا، کیا یہ صحیح ہوتا؟ تو یہ ذرا سی آپس میں رنجش ان کے پیدا ہوئی۔ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے، صحابہ کی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت نے یہ بتا دیا، یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کس کا ہے، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے، اس کا کوئی مالک اور حقدار نہیں ہے، صرف اس کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے۔ حضور نے ارشادات ربانی کے ماتحت اس مال کو سب شرکائے جہاد میں برابر تقسیم کر دیا، اور سب کے سب اللہ اور رسول کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے، اور ان کے خلاف شان جو صورتحال باہمی مسابقت کی، یعنی ایک دوسرے سے بڑھنے چڑھنے کی پیش آئی تھی، اس پر وہ شرمندہ اور نادم ہوئے۔ اور ایک واقعہ بھی اس کا شان نزول بتایا جاتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے، میں نے اس کے بالمقابل مشرکین میں سے سعید ابن عاص کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کے بدلے میں سعید ابن عاص کو قتل کر دیا، اور اب قتل کرنے کے بعد اس کی تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو مال غنیمت میں جمع کر دو۔ میں حکم ماننے پر مجبور تھا، مگر میرا دل سخت صدمہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا بھائی شہید ہوا، میں نے اس کے بالمقابل ایک دشمن کو تہ تیغ کیا، مار کر تلوار حاصل کر لی، وہ بھی مجھ سے لے لی گئی، مگر ان تمام دلی صدمے کے باوجود حضور کی بات ماننی تھی، مال غنیمت میں جا کر وہ تلوار جمع کر دی۔ اب میں ذرا آگے بڑھا تو ابھی دور نہیں گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی کہ پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں کس کا ہے، کہہ دو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے بلوا کر یہ تلوار مجھے دے دی۔ بتانا یہ تھا کہ اپنا حق مت جتاؤ، ہے تمہارا ہی، تم کو ہی ملے گا، اپنا حق مت جتاؤ۔ حضور نے فرمایا تھا یہ میری ملکیت نہیں کہ میں تجھے دے دوں، بس مال غنیمت جمع کر دو، اللہ کا جو ارشاد ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس میں کوئی بعد نہیں کہ یہ دونوں واقعے پیش آئے ہوں اور دونوں ہی کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ آیت کی پوری تفسیر کیا ہے؟ انفال نفل کی جمع ہے، جس کے معنی فضل اور انعام کے ہیں۔ نفلی نماز، روزہ، صدقہ کو بھی نفل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ذمہ لازم واجب نہیں کرنے والے اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ اصطلاح قرآن و سنت میں لفظ نفل انفال مال غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جو کافروں سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہے، اس کو انفال کہا جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے انفال بھی کہا، غنیمت بھی کہا، فی مال فی بھی کہا، تمام اس پر جو ہے صادق آتے ہیں۔ تو یہ مال غنیمت کس کا ہے؟ ایک مرتبہ صاف کر دیا گیا کہ یہ کس کا ہے، یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے۔ مسلمان اس پر اپنا حق نہ جتائیں، اور کبھی مطلقاً مال غنیمت کو بھی نفل انفال بول دیا جاتا ہے۔ فضل اور انعام کے معنی میں آتا ہے۔
تو یہ مال غنیمت کو فضل اور انعام کیوں کہا گیا، انفال کیوں کہا گیا؟ دوسری امتیں پہلے تھی، کوئی بھی مال زکوٰۃ کا ہو یا مال غنیمت کا ہو، وہ مال کسی بھی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، لا کر باہر میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے سب کی نظروں کے سامنے آگ آتی، اس کو جلا کر کھا کر چلی جاتی، اس کے کھڑے ہونے کی یہ علامت تھی، اور اگر اس میں کوئی کھوٹ ہوتی تو پھر وہ آگ آ کر پلٹ کے واپس چلی جاتی تھی۔ لیکن اس امت پر خاص انعام یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا مال انہی سے لیا جاتا ہے، اغنیاء سے، انہی کے غریبوں کو دیا جاتا ہے، آگ نہیں کھاتی۔ اسی طرح یہ جو مال غنیمت ہے، یہ مال غنیمت بھی ان مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جو شریک تھے، اس کو بھی آگ نہیں جلاتی، اس لیے اس کو انفال، انعام، ہدیہ کہا گیا۔ یہ اس امت کے لیے خاص ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر اور ان کی امت کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ احلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی، ولم تحل لأحد قبلی، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ حلال نہیں کیے گئے۔ معنی یہ ہے کہ اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور تصرف ان میں اللہ اور اس کے رسول کرتے ہیں، اور جو حکم خداوندی کے مطابق اپنی ثوابدید پر ہو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، جب تک تقسیم غنائم کا وہ قانون نازل نہ ہوا جو اسی صورت کے 5ویں رکوع میں آئے گا۔ بعد میں ایک قانون بتا دیا گیا تو اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ یہ پہلے شروع میں تھا، کیونکہ اس میں پورے مال غنیمت کو رسول اللہ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب آگے کے احکام کے مطابق کیا ہوا؟ کل مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے محفوظ کر دیا جائے، اور 4 حصے جہاد میں شریک ہونے والے مجاہدین کو قانون کے تحت دے دیا جائے، وہ آگے بتا دیا جائے گا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ بتایا جو رسول تم کو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یعنی جو کچھ تم کو ہمارے رسول دے دیں ان کو اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے باز رہو۔ اس سلسلے میں غازیوں کو انعام دینے کی 4 صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رائج ہیں۔ غازی کہتے ہیں جو جہاد میں سے واپس لوٹ کر آئے وہ غازی ہے، اور جو وہاں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ وہ 4 صورتیں کیا ہیں مال غنیمت کے غازیوں کو ملنے کی؟ اور غازیوں کی 4 قسمیں۔ ایک یہ اعلان فرما دے کہ جو شخص کسی مخالف کو قتل کرے تو جو سامان مقتول سپاہی سے حاصل ہو وہ اسی کا ہے جس نے قتل کر دیا۔ اب ایک صحابی نے ایک کو قتل کر دیا یا ایک مسلمان نے ایک کو قتل کر دیا، اس سے کچھ تلوار ملی، بھالا ملا، اس کا گھوڑا ملا، اس کے کپڑے ملے، یہ سامان مال غنیمت میں جمع ہی نہ کیا جائے گا، وہ اس کا ہو جائے گا۔ تو پہلا یہ طریقہ اعلان فرما دے جو شخص کسی مخالف کو قتل کرے تو جو سامان مقتول کے پاس سے پائے گا وہ اسی کا ہو جائے گا، اس کو مال غنیمت میں جمع نہیں کیا جائے گا۔ ثبوت لانا پڑتا تھا کیونکہ کئی دعوے دار ہو جاتے تھے۔ دوسرے یہ کہ بڑے لشکر میں سے کوئی جماعت الگ کر کے کسی خاص جانب جہاد کے لیے بھیجی جائے کہ تم اب فلانی بستی میں جاؤ، 8 ہے، 10 ہے، 20 ہے، 100 ہے، 200 ہے، وہاں جاؤ، اور یہ حکم دے دیا جائے کہ اس جانب سے جو مال غنیمت حاصل ہو وہ اسی خاص جماعت کا ہوگا جو وہاں گئی ہے۔ صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اس مال میں سے 5واں حصہ عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے بیت المال میں جمع کیا جائے گا، باقی پورا مال اسی جماعت کا ہوگا۔ 2، تیسرے یہ کہ 5واں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اس میں سے کسی خاص غازی کو اس کی ممتاز کارگزاری کے صلے میں امیر کی ثوابدید کے مطابق دیا جائے۔ ٹھیک ہے، کسی نے بہت اچھا جہاد کیا، بہت اچھا لڑا وہ دین کو زندہ کیا، لہٰذا وہ جو واپس آئے تو جو 5واں حصہ مسلمانوں کے لیے جمع کیا جاتا ہے اس میں سے ایک اچھی خاصی رقم اس خاص اسپیشل مجاہد کو دی جائے۔ یہ تیسری صورت ہے۔ چوتھے یہ کہ پورے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے خدمت پیشہ لوگوں کو بطور انعام دیا جائے،
جو مجاہدین کے گھوڑوں وغیرہ کی نگہداشت کرتے ہیں اور ان کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، تو ان کو دیا جائے۔ خلاصہ مضمون کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے انفال سب اللہ کے ہیں اور اس کے رسول، یعنی خود کوئی ان کا حقدار یا مالک نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے رسول جو کچھ فیصلہ فرما دے وہی نافذ ہوگا۔ لوگوں کے باہمی اتفاق و اتحاد کی بنیاد تقوی اور خوف خدا ہے۔ آج مسلمان متحد نہیں ہو رہے ہیں، اسی لیے بکھرے ہوئے ہیں، اسی لیے دوسرے متحد ہو رہے ہیں اور وہ اوپر ہے اور مسلمان نیچے ہوتا جا رہا ہے۔ راز کیا ہے اس کا؟ آیت کے آخری جملے میں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات میں صلح پیدا کرو، اصلاح کرو، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اگر تم مومن ہو۔ صحابہ کرام کو یہ خطاب ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ اس میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو غزوہ بدر میں اموال غنیمت کی تقسیم کے بابت صحابہ کرام میں پیش آیا کہ یہ تمہارا ہے، 3 جماعتیں بن گئے کہ رسول کے پاس ایک تعاقب میں بھاگنے والی، پیچھا کرنے والی، اور ایک مال غنیمت جمع کرنے والی۔ تو وہاں کچھ 19-20 ہوا، 13 میرا ہوا، تو یہ بتایا کہ اللہ سے ڈرو، ایک چیز۔ دوسرے، آپس میں کبھی بھی ناچاقی پیسے وغیرہ کی وجہ سے آنے مت دو، 2 چیز۔ تو مرکزی نقطہ یہ بتایا اتقوا اللہ، تقوی اور خوف خدا۔ اگر یہ ہے تو پھر تم آپس میں متحد رہو گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو لڑ پڑو گے۔ تجربہ شاہد ہے جب تقوی اور خوف خدا اور آخرت غالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں اور باہمی منافرت کے پہاڑ گرد بن کر اڑ جاتے ہیں، دھول بن کر اڑ جاتے ہیں۔ اہل تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں تقوی کی تدبیر بتلا کر اصلحوا ذات بینکم بتایا، یعنی بذریعہ تقوی آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ اس کی مزید تشریح فرمائی، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت ہو اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان کا تقاضا اطاعت، اور اطاعت نتیجہ ہے تقوی کا۔ اور جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائیں تو ان کے آپس کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور دشمنی کی جگہ دلوں میں الفت محبت پیدا ہو جائے گی۔ مسلمان بڑا سادہ ہے، وہ صرف وہ تقوی چھوڑ کر اللہ کا ڈر چھوڑ کر اللہ کی عبادتیں چھوڑ کر وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان متحد ہو جائے۔ ذہن خالص سیاسی ہے۔ جب اصلی تقوی اللہ کا ڈر، جس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، جس کے لیے کیا کرتا ہے آدمی؟ قربانی دیتا ہے، اللہ سے ڈر۔ جب تقوی ہی نہیں ہوگا تو اتحاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب اتحاد ہی پیدا نہیں ہوگا تو اوپر کیسے آئیں گے؟ ہمیشہ نیچے ہی رہیں گے۔ اس لیے تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی، بنیادی تعلیم دے کر، ایمان بتلا کر۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تقوی کو پکڑو اور ساتھ میں آپس میں صلح کرتے رہو، اس کا نتیجہ اتحاد آئے گا اور پھر جماعت بنے گی، پھر ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوگا، پھر انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہاں گر بتا دیا اتحاد کا، اور وہ ہے تقوی اور اللہ کا ڈر۔